ہے نا مظلوم کی تو پھر ظالم بچتا نہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج جو ہم قرآن کی آیت سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب یاد رکھیے گا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندے ہی اپنے اعمال کی وجہ سے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں، اپنے اوپر سمجھنے آفتوں کو لے کر آتے ہیں۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، پچھلی قوموں کو قرآن پڑھے تو پتہ چلے نا، پچھلی قوموں کا ذکر بڑا بریفلی قرآن میں ہوا، بڑا واضح ہوا۔ قوم عاد پر سخت آندھی کا عذاب آیا جس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ملیا میٹ کر دیا۔ سبب کیا تھا؟ ان کے گناہ تھے۔ قوم سمود پر شدید زلزلے کا عذاب آیا۔ عبدالحبیب قادری کا یہ بیان آپ ضرور سنیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں، یاد فرما کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ اس سے ہمیں دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاء اللہ تعالی۔ آقا فرماتے جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ کریم وہ بات یاد آ جائے گی۔ کمال ہے درود پاک بھی، کتنی برکتیں ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہر پرابلم کا سولیوشن درود پاک میں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہمیں کوئی بات کرنی ہوتی ہے، اچانک بھول جاتے ہیں، یار پتہ نہیں کیا کہنا تھا، اچھا کوئی چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں، نہیں مل رہی ہوتی، تو درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ وہ بات بھی یاد آ جائے گی، وہ بھولی ہوئی چیز بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ ہمارے بیان میں ہم کوشش کرتے ہیں قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت ہو اور قرآن پاک ہی سے متعلق کچھ میسیجز ہم سمجھیں اور سیکھیں۔ آج قرآن پاک کی آیت کون سی ہے؟ آج انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سمجھیں گے۔ پارہ نمبر 11 ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر ہے 44۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی کمال کی آیت ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر سنیں گے۔ اب ذرا آیت کے بارے میں سنتے ہیں۔ ون آف دا امیزنگ آیت، یہ جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ یاد رکھیے یہ رب قہار و جبار کی شان ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ ویسے ایک مزے کی بات غور کی جائے تو اللہ کی طرف سے کسی پر ظلم ہو بھی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس کوئی گاڑی ہے، کوئی موٹر سائیکل ہے، یا گھر کا کوئی سامان ہے جس کا وہ خود مالک ہے، اور اس سامان کو وہ توڑ دے، وہ جلا دے، تو کیا اس نے ظلم کیا؟ اس کی چیز تھی، اس نے کر دیا، مالک بھی وہی تھا نا۔ تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کا خالق و مالک کون ہے؟ ذرہ اللہ کا ہے نا۔ اس کی مرضی، وہ جس چیز کے ساتھ جو بھی کرے وہ بھی تو ظلم نہیں ہے نا۔ جب مالک ہی وہی ہے، اس کا خالق وہی ہے، اس کا یوں سمجھیے سب کچھ اسی کا ہے، تو بھائی جس کا سب کچھ ہو، اس کی مرضی، وہ جو چاہے کرے، وہ ظلم کہاں سے ہو گیا؟ مگر سبحان اللہ، اس کی شان کریمی دیکھیں کہ اس نے سبحان اللہ اپنی ذات پر، اپنی رحمت پر یہ مقرر فرما لیا کہ کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے اگر اللہ پاک اولین و آخرین سب لوگوں کو جہنم میں ڈال دے تب بھی یہ ظلم نہیں ہے، وہ خالق ہے نا۔ لیکن اس نے اپنی رحمت کے ذمے پر کیا لیا کہ کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دی جائے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ یعنی اللہ پاک کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دیتا، وہ تو انتہائی مہربان رحم والا ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں پر عطائیں ہی فرماتا ہے۔
دیکھیں نا، رمضان آتا ہے، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. شب قدر آتی ہے، ایک رات سبحان 1000 اللہ. مہینوں سے بہتر رات ہے. چاند رات عید کی آتی ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. فرمایا پورے رمضان میں جتنے بخشیں اللہ اس تمام کی تعداد کے مطابق ایک رات میں بخشش فرما دیتا ہے. اس کا مطلب یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ جمعے کا دن آتا ہے، ہر جمعہ ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے. جمعے کے دن ہر گھڑی بخشش کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں. وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں. اب یہ بندہ ہے جو اس بخشش کے راستے کو چھوڑ کر، اس رحمت کے راستے کو چھوڑ کر خود اپنے اوپر مصیبت ڈال دیتا ہے. وہ تو رحمان ہم پر رحمت فرمانا چاہتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ پاک رحم ہی فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، تو پھر یہ دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں جو آتی ہیں، پچھلی امتوں پر عذاب بھی آئے، پھر یہ سب کیسے؟ تو اگلا جز اس آیت کا کیا پڑھا ہم نے؟ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہاں، لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. واٹ ایور جو ہم پر آتا ہے نا، وہ ایکچولی ہماری وجہ سے آتا ہے. ہم خود اپنے اوپر یہ آفت لا رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بندوں کے اعمال کا بدلہ ہوا کرتا ہے. بندے کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو احکام دیے جاتے ہیں اس کا الٹ کرتے ہیں، تب انہیں اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے. یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی. بات ہمیں سمجھ آ جائے. اللہ پاک کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب ذرا سنیے گا یہ واقعہ. یہ جو ہم پر پرابلمز آ رہی ہوتی نا، وہ کہتے ہیں انگریزی کا ایک بڑا کمال کا جملہ ہے، واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آپ جو کر رہے ہوتے ہیں نا اس کا بدلہ آ رہا ہوتا ہے. اچھا کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے کمال ہے یار، یہ میرا کام کیسے اچھا ہو گیا، یہ مجھے یار کہتے کیسے فائدہ ہو گیا، یہ بندہ یوں مجھ پر مہربان کیسے ہو گیا. آپ کو نہیں پتا کچھ عرصہ پہلے آپ نے کسی غریب سے دعائیں لی تھی، آپ نے کوئی اچھا کام کیا تھا، کسی سے مسکرا کر ملے تھے، آپ نے اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام کیا تھا. وہ نیکی کا بدلہ آپ کو کسی اور صورت میں مل رہا ہے. اور یہ جو زیادتیاں، ظلم، لوگوں پر کہتے ہیں نا بربریت کر کے لوگ چل رہے ہوتے، سمجھتے میرا کچھ نہیں بگڑتا. کبھی ان کو اس کی جو سزا ملتی ہے نا، کبھی وہ بچوں میں دیکھتے ہیں، کبھی بیماری میں دیکھتے ہیں، کبھی جناب ان کے ساتھ جب کچھ ہوتا تو بندہ کہتا ہے میں نے کیا کیا. جناب جو پہلے کیا تھا نا، کہ اس کی اب آپ کو سزا مل رہی ہے. اب سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا موسیٰ آپ دیکھ نہیں پائیں گے. ہے نا عجیب بات، عدل و انصاف نہیں دیکھ پائیں گے. یا اللہ میں بہت دکھا دے مولا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری قدرت کے نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر فلاں دریا کے کنارے جا کر کہیں چھپ جائیے. آپ گئے اس دریا کے کنارے اور ہائیڈ ہو گئے، چھپ گئے کہ دیکھیں ماجرا کیا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں ایک شخص، امیر شخص آیا، گھوڑے پر سوار تھا، دریا پر آیا اور دریا کے پاس اس نے ہاتھ منہ دھویا اور اس کے پاس ایک تھیلا تھا مال سے بھرا ہوا، پیسوں سے بھرا ہوا. اس نے رکھا اور منہ ہاتھ دھویا، فریش ہوا اور گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا گیا. اپنا وہ تھیلا جو ہے وہ دریا کے کنارے بھول گیا. ہو جاتا ہے کبھی ہم بھی کہیں جاتے ہیں تو کوئی چیز اچانک بھول جاتے ہیں. اب ایک بچہ آیا، حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں، بچہ آیا اور اس نے دیکھا کہ تھیلا ہے، پیسے بھرے میں، پیسے اٹھایا، وہ چلا گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور شخص آیا جو کہ اندھا تھا اور وہ آ کر دریا کے کنارے لیٹ گیا، آرام کرنے لگا. اب اس امیر شخص کو یاد آیا کہ میرا تو تھیلا رہ گیا تھا. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دریا پر آیا تو دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور آنکھیں بھی نہیں ہیں، اندھا ہے. حضرت وہ شخص کہتا ہے بھئی تم نے میرا تھیلا دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت میں نے کہاں سے دیکھا، میں تو اندھا ہوں. کہتا ہے سچ بتاؤ، تمہارے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا، میرے بہت سارے پیسے تھے، بتاؤ کدھر ہے ورنہ جان سے مار دوں گا. وہ منتیں کرتا رہا، ریکویسٹیں کرتا رہا. وہ شخص نہیں مانا، وہ امیر شخص، اس نے اس اندھے بندے کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ، اس اندھے نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو لیٹا ہوا تھا، یہ تو آرام کر رہا تھا، اس نے پیسے چوری بھی نہیں کیے، اس کو قتل کر دیا گیا. اللہ اکبر. اب اللہ پاک نے وحی بھیجی. دیکھو اللہ کے راز کیا ہوتے ہیں. فرمایا اے موسیٰ، یہی ہمارا انصاف ہے. معاملہ اصل میں یوں ہے کہ وہ جو بچہ تھا نا، اس کا والد اسی امیر شخص کے گھر اس پاس مزدوری کرتا تھا اور اس امیر شخص نے اس کی مزدوری دبائی ہوئی تھی، بہت عرصے سے اس کے پیسے نہیں دے رہا تھا. یہ اتنا ہی مال تھا جتنی اس کے باپ کی مزدوری ملنی تھی، ہم نے کسی اور ذریعے سے اس بچے کو وہ مزدوری پہنچا دی. اور جو بوڑھا تھا، یعنی جو اندھا تھا، اس نے اپنی جوانی میں اس امیر شخص کے والد کو قتل کیا تھا. آج اس قتل کے بدلے وہ خود قتل ہو گیا. یوں مزدور کو مزدوری بھی مل گئی اور قاتل کو اس کی سزا بھی مل گئی.
सजा भी हमें मिले। नहीं पता होता किसी के साथ क्या हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, आप जो करते हो उसका बदला आपको मिल रहा होता है। काश ये बात हमें समझ आ जाए, हैं? ऐसा नहीं कि कोई बंदा जुल्म करके कि भाई इसको मैंने खुद किसी और पुराने मामले की सजा दे दी, ये हमारा काम नहीं है, ये अल्लाह के राज हैं। सूरह कहफ पढ़े ना, सूरह कहफ में, वैसे मैं बार बार कहा करता हूँ, सूरह कहफ वन ऑफ द अमेजिंग सूरत्स ऑफ कुरान है, और उसमें खास तौर पे जो 3 वाकयात हैं, कमाल के वाकयात। इस सूरह कहफ में एक वाकया है ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से जो मुलाकात हुई, उसमें बड़े अजीब वाकयात थे। हजरत मूसा हैरान हो गए थे, मगर पीछे अल्लाह के राज थे ना, हर वाक्य के पीछे कोई रीजन था। तो हमें ये समझना होगा कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्लैमिटीज हैं, जो मुश्किलें हैं, जो तंग दस्तियां हैं, जो जिल्लत और रुसवाई कभी हो जाती है, बना बनाया काम बिगड़ जाता है, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे अमाल की सजा होती है। ये हमारी गलतियों का हमें खुमियाजा भुगतना पड़ता है। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, सच बात। आज लोग जब कोई मुश्किल आए तो माद अल्लाह की बारगाह में शिकवे कर रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे जुमले कह देते हैं जो कुफरिया जुमले होते हैं। अल्लाह तो हमारी सुनता ही नहीं है, पता नहीं हम हमारे साथ ही मुश्किल होती है, हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं होती है, पता नहीं क्या कसूर कर दिया। अल्लाह के बंदे ये कह कैसे सकते हो आप और मैं कि हमने कसूर क्या कर दिया? सुबह शाम कसूर कर रहे हैं हम, तो सरापा कसूर है। सच बात बताऊं, अगर मुझे और आपको हमारे अमाल की सजा मिलना शुरू हो जाए ना, तो हम तो मारे गए। मुझे एक बात बताएं, अल्लाह ने आंखें किस लिए दी हैं? क्या आंखें इसलिए दी कि इससे हराम देखा जाए? इंसाफ तो ये होता कि बंदा हराम देखता तो अंधा कर दिया जाता। भाई आंखें दी तो नहीं थी ना इसलिए। आप क्या करते हैं अपने ऑफिस में? आपने किसी ऑफिस के बॉय को मोटरसाइकिल दी, या सफर के लिए गाड़ी दी, या मोबाइल फोन दिया कि बेटा ये काम है, तुम इस चीज से ये काम करना, और आपको थोड़े दिनों बाद पता चले कि जो मैंने फैसिलिटी दी है वो उस काम को तो कर ही नहीं रहा, मेरी फैसिलिटी को यूज कर रहा है मगर मेरा काम तो कर नहीं रहा। आप क्या कहेंगे? भाई गाड़ी वापस दो, मोटरसाइकिल वापस। जब तुम वो काम ही नहीं कर रहे मैं जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें दी, तो फिर किस बात की तुम्हें ये सब फैसिलिटी दूं? अल्लाह ने आंखें हराम देखने के लिए नहीं दी थी। आंखें हराम देखती वो वापस ले लेता ना, कान हराम सुनते तो बहरे हो जाते, हाथ जुल्म के लिए उठते तो हाथ कटकर गिर जाता, पैर हराम की तरफ जाता, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ जाता, मैं और आप लंगड़े हो जाते। अरे वो तो सजा दे ही नहीं रहा, बहुत थोड़ी में जान छूट रही है, और बंदा कहता है पता नहीं क्या कसूर कर लिया। सच बात। पूछो भाई नमाज 5 टाइम पढ़ते हो? नहीं नहीं वो तो कभी कभी कज़ा हो जाती है। फिर कहते हो क्या कसूर कर लिया? मतलब हमारा तो दिन रात कसूर में है। फिर ये जुमला कैसे जबान पर आता है? शिकवा नहीं, हमारा दिन रात प्रॉब्लम आए अपने आप को रियलाइज स्कैन करना शुरू कर दो कि क्या गलती हो गई भाई, क्या मुश्किल हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया। फौरन तौबा, फौरन इस्तिगफार, फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें। फिर देखिए इंशाअल्लाह रहमतों के दरवाजे फिर खुल जाएंगे। अल्लाह खुल जाएंगे बेशक, सुभान अल्लाह। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज की। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है जो कोई बुराई करेगा उसे उसका बदला दिया जाएगा। तो हजरत अबू बकर ने कहा हुजूर जरा ये आयत के बारे में बताएं, इसका मतलब क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया गफरल्लाहु लका या अबा बकरिन, ए अबू बकर अल्लाह पाक तेरी बख्शिश फरमाए। ए अबू बकर क्या लोग बीमार नहीं होते? क्या इन्हें रंज नहीं पहुंचता? क्या वो गमगीन नहीं होते? क्या परेशानियां नहीं आती? अर्ज किया क्यों नहीं, ये तो सब कुछ होता है। फरमाया फहुवा मा तुजज़ौन बिही, बस ये उनके अमाल ही का तो बदला है। बीमारी सच बात। टेंशन आई, गम आया, खौफ आया, काश हम ये बात समझ जाएं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा एक बड़ी कमाल की हदीस है। तकरीबन हर जुमा के खुतबे में ये हदीस हम सुनते हैं, बस अल्लाह करे हम समझने वाले बने, मैसेज लेने वाले बने। क्या हदीस पाक है? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल बिर्रु ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती, वज़्ज़म्बु ला युहसा, सच बात, गुनाह नेकी कभी पुरानी नहीं होता, वद्दय्यानु ला यमूत, और बदला देने वाली जात यानी जिसने डिसीजन करना है, जिसने अमाल का फैसला करना है, उसे मौत नहीं आती। मैं और आप नेकी करके भूल जाते हैं मगर नेकी बाकी रहती है। मैं और आप गुनाह करके भूल जाते हैं मगर गुनाह भी भुलाया नहीं जाता, वो भी लिखा हुआ है। और एक दिन आएगा जब डिसीजन लिया जाएगा, और जिसने डिसीजन लेना है, जिसने फैसला करना है, वद्दय्यानु ला यमूत, बदला देने वाली जात यानी अल्लाह को मौत नहीं आती। मगर इस हदीस का जो अगला पार्ट है ना, वो हमारा टॉपिक यही है, इअमल मा शिअत कमा तदीनु तुदा।
جو چاہو کرو، اعمل ما شئت، جو دل چاہتا کرو، کما تدین تدان، پھر جیسی کرو گے نا ویسے ہی اس ویسے کا ہی بھرو اجر گے، پاؤ گے، ویسے ہی اس کا اجر بدلہ پاؤ ملنا گے، سچ ٹٹ بات، فار ٹٹ، ہے نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. ویسی بھرنی. وہ کہتے ہیں نا فارسی شاعر، گندم ز گندم جو ز جو، از مکافات عمل غافل مشو. کہتے ہیں گندم بیج کر گندم ہی کاٹو گے، جو جب ڈالو گے بیج تو جو ہی کاٹو گے. دنیا میں مکافات عمل ہیں، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی والا قانون جاری گھرنی، ہے. سچ بات، اس سے سبحان غفلت اللہ. مت. ہاں کریں غلط کام اور کہتے ہیں بھائی جنت میں جانا ہے. اب پہلے غلط کام تو چھوڑے نا، حرام کو تو چھوڑیں. سیدی اعلیٰ حضرت بڑا کمال کا شعر لکھتے ہیں. آپ فرماتے کام زندہ کے کیے اور ہمیں، زندہ کہتے ہیں جیل، یہاں مراد کیا؟ جہنم. کام کدھر کے کیے؟ جانے کے، جہنم میں جانے کے. کام زندہ کے کیے اور ہمیں، شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. شوق جنت میں جانے کا ہے، کام جہنم میں جانے والے کرنے. اب خود بتائیں بے ایسا شک. کیسے ہوگا؟ ہمیں کام جنت والے کر کے پھر اللہ سے دعا کرنی اللہ قبول کر لے تاکہ ہمیں بھی تیری جنت مل جائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بے بھائیوں، شک. یاد رکھیے جیسا میں نے کہا نا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کے ساتھ ایسا عمل جو ہمیں کس طرح آ کر ستاتا ہے، پھر کس طرح تکلیف آتی ہے. امام زابی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کسی بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا، اس کا کاندھے سے بازو کٹا ہوا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا، جس نے مجھے دیکھا وہ ہرگز کسی پر ظلم نہ کرے. لوگوں نے پوچھا ایسا اللہ کیا ہوا اللہ، تمہارے سبحان ساتھ؟ اللہ. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. کتابوں میں لکھا کہ وہ ٹیکس وصول کرنے والا یا جس طرح کوتوال ہوتا ہے افسر تھا. ایک بار مچھیرے کے پاس گیا، مچھلی کی دکان تھی، مچھیرے مچھلی بیچ رہے تھے. دیکھا بڑی فریش مچھلی تھی، کہا مچھلی دکھاؤ ذرا. اس نے مچھلی دکھائی، صاحب 500 روپے کی. کہتا کبھی ہم نے بھی پیسے دیے ہیں. مچھلی لی اور چل پڑا. وہ چیختا رہ گیا بھائی جان میرے بچوں کی روزی ہے، میں تو اتنا ہی کماتا ہوں، مہربانی کرو. کہا جاؤ ادھر سے. کہتا ہے میں نے اس بیچارے کے ساتھ اللہ زیادتی کی اور اللہ. چل پڑا. جیسے چل پڑا تو وہ مچھلی اتنی فریش تھی کہ پھڑک رہی تھی، تو اس مچھلی نے میرے انگوٹھے پہ کاٹ لیا. گھر آیا، بیوی کو کہا مچھلی بناؤ، آج بڑی شاندار فریش مچھلی لایا ہوں. بستر پر لیٹا تو انگوٹھے میں درد، بڑا شدید درد، لال ہو گیا پورا انگوٹھا. گھر کے قریب ہی ایک ڈاکٹر جاننے والا تھا، گیا اس کے پاس، کہا بھائی دیکھو یہ انگوٹھے میں کیا ہوا ہے. کہتا تمہارے انگوٹھے میں تو زہر پھیل گیا ہے، فوراً فیصلہ کرو، یا تو انگوٹھا ابھی ابھی کاٹ لو ورنہ پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا. کہتا میں اللہ مرتا اللہ. کیا نہ کرتا، روتے روتے انگوٹھا کٹوایا، پٹی بندھوائی. گھر آیا تو بیوی نے کہا مچھلی کا نہیں کھانی مجھے مچھلی، میرا انگوٹھا ہی کٹ گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو پورا ہاتھ میں درد، پوری ہتھیلی لال، سوجنے لگ گئی. پھر گیا ڈاکٹر کے پاس، تم نے تو کہا تھا انگوٹھا کٹواؤ ہاتھ بچ جائے گا، یہ کیا ہوا؟ کہتا دیر ہو گئی، یہ اللہ پورے ہاتھ اللہ. میں پھیل جائے گا، ہتھیلی کاٹو. کہتا میں نے ہتھیلی کٹوائی. تھوڑی دیر ہوئی، رات کو سویا تو پورے بازو میں درد، پورا بازو لال، تکلیف سے چیخے مارنے لگا. پھر گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کہا اب تو پورا ہاتھ جو ہے وہ تمہارا سوج گیا ہے، جسم پورا ہاتھ کاٹنا کاٹنا پڑے گا، پڑے گا. جلدی فیصلہ کرو ہاتھ کاٹو. اس کا ایک دوست بھی تھا، وہ دوست کہتا ہے یار یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کوئی آج نیا معاملہ تو نہیں ہوا، کوئی یونیک بات، کوئی ہٹ کے کوئی کام کیا ہے تم نے؟ کہتے ہاں آج میں نے ایک مچھیرے کا حق دبایا ہے. وہ غریب چیختا رہ گیا، میں اس کی مچھلی لے کر آ گیا. کہ جلدی چلو اس کے پاس، معافی مانگ لو ورنہ اللہ اللہ، ایک ایک کر کے سبحان تیرا اللہ. پورا جسم کٹ جائے گا. پورا وہ دونوں جسم کٹ دوست جائے رات گا. مچھیروں کی بستی میں گئے، پٹیاں بندھی ہوئی، تکلیف سے چیخ رہا ہے، اور مچھیرے کی بستی میں جا کر ایک ایک گھر پر، ایک ایک جھونکڑی پر ڈھونڈتے رہے کدھر ہے وہ مچھیرا. آخر وہ مچھیرا ملا. وہ کہتے ہیں نا غریب کا دل بھی بڑا ہوتا ہے. وہ جیسے ہی اس کو دیکھا، یہ کوتوال یا جو بھی افسر تھا اس کے قدموں میں گرا، کہا بھائی مجھے معاف کر، تمہاری ایک مچھلی لے کر گیا، اللہ. آج تو پورا ہاتھ ہی میرا کٹ گیا. پورا جب ہاتھ اس نے اس کٹ کا یہ گیا. حال دیکھا تو اس کو معاف کر دیا. جب معاف کر دیا نا معاف. تو اس افسر کا جو دوست تھا اس نے مچھیرے سے پوچھا کہ ایک بات تو بتاؤ، جب یہ تمہاری مچھلی لے کر چلا گیا تھا تم نے کچھ دعا کی تھی، تم نے اللہ کو پکارا تھا؟ پتہ ہے وہ مچھیرا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک التجا کی تھی کہ یا اللہ یہ میرا حق لے کر چلا گیا، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، مولا تو نے بدلہ لینا ہے، تو میں لینا کمزور دے ہوں مالک، یہ سکتا. مجھے اللہ دبا اللہ. گیا. اے اللہ آج تو نے اپنی قوت دکھانی ہے، تو نے اپنی قدرت دکھانی ہے. اے اللہ میرے پیارے اللہ، اسلامی سبحان بھائیو، اب اللہ. بتاؤ ایک مچھلی تھی، چند 100 روپے کی تھی، بندے کا ایک ایک کر کے جسم کٹنا شروع ہو گیا.
یہ سوچنا ہوگا مجھے اور آپ کو. آج جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, آج جو لوگوں کو دباتے ہیں, آج کہتے ہیں میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا, اپنے ملازم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اپنی فیملی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, جو بندہ غریب اس کو دبا دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا, میں نے کئی بار اپنے بیان میں ایک جملہ کہا ہے, میں نے پنجاب گیا تھا تو ایک جملہ سیکھا تھا. وہ کہتے ہیں مضبوط آدمی سے نہ ڈرو, ماڑے آدمی سے ڈرو. اچھا مجھے اس وقت تک ماڑے کا مطلب بھی نہیں پتا. میں نے کہا ماڑا کس کو کہتے ماڑا کہتے کمزور کو. تو میں نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ, مضبوط آدمی سے نہ ڈرو کمزور سے ڈرو. وہ کہتے مضبوط تو اپنا بدلہ تم سے خود لے لے گا, جو ماڑا ہوگا نا کمزور, وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا, اور پھر اللہ جب اس کا بدلہ لے گا نا, جب وہ اس ظلم کا تمہارے ساتھ حساب فرمائے گا, پھر ظالم کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. ایک بات یاد رکھا کرے, جو لوگ یہ کہتے ہوتے ہیں نا میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, واقعی وہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. مظلوم غریب بیچارہ وہ کیا کر لے گا, مگر اس کے پاس ایک راستہ ہے, وہ اللہ کو پکارتا ہے. اللہ کا دل سے پکار جاتی ہے نا مظلوم کی, تو پھر ظالم بچتا نہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی, آج جو ہم قرآن کی آیت سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں, اس کا مطلب یاد رکھیے گا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. بندے ہی اپنے اعمال کی وجہ سے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں, اپنے اوپر سمجھنے آفتوں کو. سچ بات ہے, جو بھی پریشانی آتی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے آتا ہے. پچھلی قوموں کو قرآن پڑھے تو پتہ چلے نا, پچھلی قوموں کا ذکر بڑا